السلام علیکم. آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان اور میرے ساتھ موجود ہے حسن ایوب. حسن کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, اللہ کا احسان. آپ سنائیں, خیریت سے؟ بالکل خیریت سے. ایک سوال, ہمارے ایک معزز جسٹس ہیں, جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب, ان کا ایک اسکینڈل بنا ہے. ایک سوال آپ سے ہے کہ کیا آپ کو تھوڑا سا کچھ معلوم تھا اس اسکینڈل کے بارے میں یا نہیں؟ یہ اسکینڈل نہیں ہے جی, میں کہوں گا جی کہ ایک ان کا بالکل ایک چیز سرفیس کے اوپر آئی ہے کہ ایک شہری ہے, اس کا نام ہے عرفان مظہر, کراچی کے وہ ریزیڈنٹ ہیں. ان کی جانب سے یہ شکایت درج کرا دی گئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کہ ان کی جو LLB کی ڈگری ہے وہ جعلی ہے. وہ جو اپنی شکایت, جو اپنی کمپلینٹ سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ درج کرا رہے ہیں, اس میں انہوں نے موقف رکھا ہے کہ ان کا جو پارٹ 1 میں LLB پارٹ 1 میں جو رول نمبر ہے وہ رول نمبر کسی اور شخص کو الاٹ تھا, اور اس کا جو نام بتا رہے ہیں جی امتیاز احمد, جو انہوں نے شو کیا ہے. اور جو رول جو پارٹ 2 ہے, پارٹ 2 میں ان کا رول نمبر الگ ہے, پارٹ جو ہے 1 میں ان کا رول نمبر الگ ہے. تو وہ یہ موقف یہ رکھ رہے ہیں کہ ایک تو جامع کراچی نے ان کی LLB کی ڈگری کی توثیق نہیں کی, دوسرا ان کی جو LLB کی ڈگریز ہے اس کے اندر ایک پارٹ 1 میں ان کا نام ہے طارق جہانگیری اور پارٹ 2 میں ان کا نام ہے طارق محمود, اور والد صاحب کا نام بھی انہوں نے ایک میں قاضی ہے اور ایک میں قاضی نہیں ہے. تو یہ کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ظاہری بات ہے کہ اب ایک کوشچن مارکس تو آ چکی ہیں, سوالات تو کھڑے ہو چکے ہیں, اور یہ سوالات جو ہیں ان کے آنسر بھی تلاش ہونے چاہیے. کوئی جعلی ڈگری ہولڈر ہائی کورٹ کا جج تو نہیں بننا چاہیے نا جی. بات یہ ہے کہ وہ تو الزام ہے نا, فی الحال تک تو الزام. جی میں یہی کہہ رہا ہوں, میں مبینہ طور پر کل کو آپ کے اوپر بھی کوئی لے آئے کیس, کل کو میرے پہ بھی کوئی لے آئے, یہ تو کریکٹر اسیسینیشن کے لیے آپ کے اوپر لیبلائز کر دیا. تو بات کی بات ہے نا, آپ کی یونیورسٹی ہے جہاں پر آپ نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے, وہاں پر آپ کی ڈگری اصلی ہے یا جعلی ہے, وہ ڈگری تو جھوٹ نہیں بولے گی نا. ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے. نہیں, ڈگری جھوٹ نہیں بولے گی نا. اب ڈگری میں ہونا کیا ہے, مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے کہ ایگزامپل, لیکن ابھی تو یہ بہت ارلی سٹیج ہے کہ ہم ایسا کہہ دیں کہ جی فیک ہے. ابھی وہ بندہ کلیم لے کے آیا, اس کو پروف کرنا ہوگا. جی مجھے مئی کے اینڈ میں پتا تھا اچھا کہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ یہی میرا سوال تھا, انیشیٹ ہے. سو دیٹ مینز اٹ واز پری پلانڈ. نہیں پری پلان نہیں جی, ایک سٹیزن ہے, میں آپ کو بتا دیے امتیاز احمد ان کا نام ہے, وہ ہی واز آفٹر ہم, ہی از اے ٹیکس پیئر سٹیزن. تو انہیں کوئی پرسنل کلش تھا ان سے؟ جی بہت سے خدائی خدمت گار ہمارے اس ملک میں ہوتے ہیں, اور ان خدائی خدمت گار جو ہوتے ہیں یہ عوام کی فلاح کے لیے, خدمت خلق کے لیے اس جذبے سے سرشار ہو کر وہ میدان عمل میں آتے ہیں. اچھا, یہ خدائی خدمت گار جو ہیں, جو اس وقت امتیاز احمد صاحب ہیں, ان کے اوپر سوری معذرت جی, ان کا نام امتیاز احمد نہیں ہے جی, ان کا نام جو ہے عرفان مظہر ہے. لیکن ایسے وقت پہ یہ اسکینڈل آنا جس وقت کی جوڈیشری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک ریلیفس دے رہی ہے, اور انہی کے پاس ایک جو ہے وہ سیٹس کا کیس, اسلام آباد کی جو سیٹس ہیں انہی کا کیس لگا ہوا ہے. اس سے پہلے ایک معزز جج صاحب کی جو پاسپورٹ کی اور ان کی جو پرسنل چیزیں تھیں وہ اپلوڈ کر دی جاتی ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ایک چیز کو صاف دکھا رہا ہے کہ یہ سب کچھ پری پلانڈ ہے, اور کیونکہ ججز نے اسٹینڈ لیا ہے تو جی ججز کے اوپر اب اٹیکس ہو رہے ہیں. ڈونٹ یو تھنک دیٹ؟ اب ایک بات تو یہ ہے کہ آنریبل جسٹس بابر ستار صاحب, ان کی جو فیملی کا ڈیٹا لیک ہوا ہے وہ پاکستان لائر فورم کوئی ایسا تھا, وہاں سے وہ ٹویٹ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا, میں نے کم از کم وہاں پر دیکھا. صحیح ہو گیا. اچھا, اور ساتھ ہی ابھی ایک اسکینڈل آ گیا. لیکن ان کی جو ڈاکومنٹس ہیں, پرسنل ڈاکومنٹس جو لیک ہوئے ہیں, وہ کہاں سے لیک ہوئے اس معاملے کا تو یہ الگ معاملہ ہے, اس کی تفتیش ہو رہی ہے. لیکن انہوں نے اپنی بچوں کی US سٹیزن شپ کو جو ہے وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں, نگیٹ نہیں کیا, انہوں نے کہا یہ اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں. تو اسی طریقے سے اب جسٹس جو ہے طارق جہانگیری صاحب جو ہیں, اس وقت ان کی جو ڈگری سے متعلق معاملہ, جو بندہ اس ٹائم ان پر اعتراض عائد کر رہا ہے, وہ اعتراض جو عرفان مظہر صاحب ہیں, وہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ جی ان کی ڈگری جعلی ہے. تو اس طرح تو کل کو اٹھ کے ڈھیر سارے عرفان مظہر اور جامع کراچی بھی بقول ان کے 19A کے تحت انہوں نے ایک خط لکھا جامع کراچی کو, ان کا وہ خط بھی موجود ہے, میرے پاس موجود پڑا ہوا ہے. تو وہ اس میں انہوں نے یونیورسٹی جو ہے ان کی ڈگری کی توثیق نہیں کر رہی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ اوریجنل ہے یا یہ, بٹ ایک اسکینڈل تو بن گیا نا فی الحال. اب دیکھیں جامع کراچی اگر LLB کی ڈگری کی توثیق نہیں کر رہی
تو پھر معزز جج صاحب کو جج رہنے کا حق نہیں ہے نا. اگر میں مفروضے پر بات کر رہا ہوں کہ ان کیس کہ اگر ان کی ڈگری جعلی ہے تو پھر تو اس آفس میں یا اس پوزیشن پر بیٹھنے کا اور بطور منصف تو ان کو کام نہیں کرنا چاہیے نا. جب آپ کی بنیاد ہی فراڈ کے اوپر ہو, جب آپ کی جو ہے وہ بنیاد ہی غلط ہے, تو پھر اس کے اوپر عمارت قائم رہ نہیں سکتی. اچھا, he had served as Advocate General Islam Abad as well. اور مسلم لیگ نواز کے دور میں کیا انہوں نے. بڑے کریڈیبل انسان ہے. دیکھیں, میں تو جہاں تک میری ایک نالج ہے کہ جس وقت کسی بھی جج کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, ایک خاص ادارے سے ایک رپورٹ طلب کی جاتی ہے جو ایک کانفیڈینشیل رپورٹ ہوتی ہے. اس رپورٹ کے اوپر پھر دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ بندہ اس قابل ہے یا نہیں, ریگارڈ لیس کہ اس بندے کا بیک گراؤنڈ یا اس کی جو اس نے اب تک اپنے وکالت کے میں شعبے میں جو خدمات انجام دی ہیں, اس کے علاوہ ایک رپورٹ بھی آتی ہے کانفیڈینشیل رپورٹ. تو آبویسلی وہ رپورٹ آنے کے بعد ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا آن ریکارڈ کہنا ہے یا نہیں, بٹ ایک رپورٹ ہوتی ہے ایک, یہ اس رپورٹ پہ بھی دیکھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو دل کیا اور جی بنا دیا, جس کسی کو بھی چیف جسٹس بنا دیا, کسی کو بھی جج بنا دیا. پراپر اسکروٹنی ہوتی ہے. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. اب وہ رپورٹ میں ایسی رپورٹ جو آتی ہیں, میں ان رپورٹس کے بارے میں کیا کروں, ان کا اچار ڈالیں. ہمارے آنریبل جج ہیں سپریم کورٹ کے, جسٹس شہزاد ملک صاحب. آپ کو پتا ہے جب یہ وکیل تھے تو ایک دن جو ڈبل بیرل بندوق ہوتی ہے نا, یہ لے کر جناب یہ کچہری میں آ گئے. آپ سن لیں بات. اور انہوں نے کہا جی کہ میں اس بندے کو گولی مار دوں گا کہ فلاں بندے نے میرا کلائنٹ دوسرے وکیل کو کے حوالے کر دیا. تو دیکھیں, بات یہ ہے کہ کیا سپوزٹلی کہ وہ شخص ہے ٹاؤٹی کر رہا تھا, وہ اس قسم کی چیز کر رہا تھا, تو کیا یہ معزز جو جج صاحب ہیں یہ کیا دیکھا اس ٹائم جب ان کو جج بناتے ہوئے کہ از ہی فٹ ٹو بی اے جج؟ دیکھ کے بحث جو بندہ قانون کو خود ہاتھ میں لینے کے لیے تیار ہو, کسی آدمی کو اس بات پر کہ جی میرا کلائنٹ دوسرے وکیل کو دے دیا ہے, میں اس کو گولی مار دوں گا. مجھے اس کیس کے فیکٹس اینڈ فگرز نہیں پتہ. کیس نہیں ہے جی, کیس نہیں, یہ ماضی کا واقعہ ہے, یہ پنڈی کا واقعہ ہے, مجھے نہیں پتا یہ راولپنڈی کا واقعہ ہے. یہ واقعات میں اب دیکھیں نا, میں سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں ایسی بات کیوں کروں گا کہ آپ تو وہ لگوا لو, کنٹمپٹ لگوا لو. تو میں وہ بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ ایک ایسی چیزیں ماضی میں ہوئی ہیں. اس کے باوجود ہماری جو رپورٹس آتی ہیں جس کی آپ انٹیلیجنس کی رپورٹ کہہ رہی ہیں, اس کی میں نے کوئی نام نہیں لیا, میں نے ایک خاص ادارہ کہا ہے. چلیں, لیکن اس ایسے وقت پہ جس وقت کے بہت سی چیزیں آن ریکارڈ آئی ہوئی ہیں, بہت ایک خاص جو پولیٹیکل جماعت ہے وہ ہائی لائٹ ہوئی ہوئی ہے ایک دوسری جماعت کو دبانے. تو پھر جعلی ڈگری کے ساتھ کسی بندے کو جج رہنے دینا چاہیے. اگر کسی کی جعلی ڈگری ہے تو اگر جعلی ہے, میں بھی یہ کہہ رہا ہوں, اگر جعلی ہے تو پھر نہیں رہنا چاہیے. پھر وہ چیز irrelevant ہو جاتی ہے. جو بات آپ کر رہی ہیں بالکل صحیح, جو بات آپ کر رہی ہیں وہ ریلیونٹ نہیں رہی. ٹھیک ہے, اگر تو یہ تو, لیکن یہ تو بھی ثابت ہوگا. اور اگر الزام غلط ہے تو پھر اگر الزام غلط ہے تو ڈیفینیٹلی جی اس بندے کو بھی کانسیکوینس فیس کرنا چاہیے. یہ جو عرفان مظہر صاحب ہیں, اور دیکھیں جی سزا کے ساتھ بالکل چاہیے کہ دیکھیں حد کے عزت والا قانون کیا ہے پنجاب میں. ہم ویسے تو اس کی بڑی مخالف باتیں کرتے ہیں, لیکن کسی کی پگڑی اچھال دو اور بعد میں جناب ہم آپ کا قانون کچھ کرنا سکے, تو یہ چیز بھی اچھی نہیں ہے نا. اب جس صاحب نے یا تو وہ اب ثابت کریں کہ LLB کی ڈگری جو ہے جعلی ہے, جو ہے جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری جعلی ہے, ان کو بھی ناک سے لکیریں نکال کے ہائی کورٹ کے سامنے اور اگر جعلی ہے, ثابت کر دیتے ہیں کہ جعلی ہے, تو پھر جناب ان معزز جج صاحب کو اس عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اگر ثابت کرتے اور ثابت نہ کرے تو سزا ہوتی. لیکن I am too junior to say this, but جونیئر سینئر کی بات نہیں ہے, یہ فیکچوئل بات ہے. میں یہ بات کر سکتا ہوں, آپ کو یہ بات کرنی چاہیے. میری بات تو سن لیں, because I have heard from some people کہ جی ہمارے اس شعبے میں کچھ ایسے لوگ ہیں, موجود ہیں جن کی ڈگریز جعلی ہیں, جن کے اوپر کیسز بھی چلے, اور ایسے لوگ جو ہیں وہ بڑے عہدے بھی انجوائے کر چکے ہیں. ابھی پاسٹ میں بھی انہوں نے ایسے عہدے انجوائے کیے ہیں. بٹ یہ ایک ایشو وکالت میں چلتا رہتا ہے کہ جی فلاں کی ڈگری جعلی تھی, فلاں کی اصلی تھی, فلاں کی جعلی تھی, اور ایسے لوگ بہت سے اچھے عہدوں کو انجوائے بھی کر چکے ہیں. اب واللہ عالم اس میں کیا سچ ہے کیا نہیں, یہ تو آہستہ آہستہ پتہ لگے گا جب یہ کیس آئے گا. دوسری بات, ایک بڑی ایک اعلیٰ ظرفی جو کہ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے دل کے مالک ہیں, اور وہ بہت سی چیزوں کو معاف کرتے ہیں. بالکل. ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو ایک مجھے بڑا عجیب لگتا ہے حسن کہ اگر آپ جیسا صحافی جو مطلب کافی عرصے سے پالیٹکس میں ہے اور اس کو سب پتہ ہے, وہ ایسی پاکستان کی تاریخ میں
وہ آپ کوئی سیاستدان اتنا کنجوس نہیں دیکھا جتنے عمران خان صاحب ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پیسے عمران لوٹتے خان نہیں ہیں, صاحب وہ سے عوام کی زیادہ جیبوں سے نہیں کنجوس نکالتے, وہ کوئی ایسا بجٹ نہیں لے کے آتے جس سے عوام کی پاکٹ کے اوپر مسئلہ بن جائے. جو آپ کو بلا کر خود چائے پی رہے ہوں, مہمان کو پوچھے نہیں. جب آپ دیکھیں نا کہ وہ سہیل وڑائی صاحب والا, آپ نے دیکھے ایک دن جیو والا واحد تھا کہ جس میں وڑائی صاحب کو انہوں نے ٹیبل کے اوپر چائے بھی نہیں دی جی. مطلب ہم تو کہتے ہیں مہمان نوازی کرنی چاہیے. نیا کیس عمران خان پہ بنانا چاہیے کہ آپ نے چائے نہیں پلائی. کنجوس مکی چوس آدمی ہے, اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کنجوسی اپنی جگہ, لیکن یہ کیا بات ہے کہ کیا تو پھر کسی کے پاس جا کے آپ خود نہ لیں نا کوئی چیز. تو کیا پتا لوگوں کے گھر جا کر رہنے کھاتے ہیں جی, وہاں پر تیتر بٹیر کھا رہے ہوتے ہیں, اور ان کے پاس بلا کے جناب کسی کو جناب چائے کا خان صاحب پہ ایک نیا کیس بنا دے, بڑا اچھا ہے یہ جو بھی مریم نواز صاحبہ کی جو کیبنٹ ہے یہ سن رہی ہے بنا دے. خواجہ ہوتی صاحب نا کے پی کے بڑے نواب ہیں. وہ جب آئے نا تو یہ خان صاحب کے پاس جب وہ گئے تو خان صاحب کچھ کھا پی رہے تھے, تو وہ جب وہ ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے ان کو پوچھا نہیں. ٹھیک ہے, خواجہ بڑا عزت دار آدمی ہے, بڑا عزت دار آدمی ہے. تو وہ انہوں نے باہر آ کے شکوہ کیا کہ خان صاحب کے منہ پر 6 باتیں بتا کر وہ چھوڑ کے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایٹیکیٹس نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. اچھا, مجھے بڑی کمزرفی لگتی ہے کہ ہم کہ جی وہ ہم فلاں کے گھر گئے, ہمیں اس نے کھانا نہیں دیا, میرے سالن میں بوٹی نہیں دی, مجھے سالن میں بوٹی نہیں ہے, میں خود کھا رہا ہوں اور میں کہوں کہ تم سامنے بیٹھی رہو. ٹھیک ہے, میں اور کھانے کا ٹائم ہو, تو یہ کوئی اتنا بڑا لنچ ٹائم کے اوپر میں آپ کو انوائٹ کروں, اتنا بڑا ایشو نہیں ہے میرے خیال سے. یہ جن کی میں بات کر رہی ہیں کبھی شاید باہر کے ممالک میں رہ کے نہیں آئے. اگر آپ کھا رہے ہیں اپنا جھوٹا کھانا دیں گے. باہر کے ممالک میں بھی یقین کریں لوگ چائے کا پوچھ لیتے ہیں, کہتے ہیں وہ کافی پڑی ہوئی جا کے خود بنا لو. تو ہو سکتا ہے گھر میں دودھ نہ ہو, کافی ختم ہوئی ہوئی ہو, مطلب یہ اتنا بڑا ایشو بن گیا. چلیں بات کریں, اعلیٰ ظرف کی بات تھی, بات کہاں سے کہاں اعلیٰ ظرفی ان کی دیکھیں کہ انہوں نے کہا ملک کے امن و استحکام کے لیے وہ اے پی سی کا جو ایک ہے پارٹیسپیشن, اس میں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے, سائلنٹ آبزرور وہ وہاں پہ بیٹھیں گے, اور اس کو انہوں نے ایک طرح سے اس کو سپورٹ کیا ہے, جو کہ ایک بڑا کہا جا رہا تھا کہ جی بڑا پرابلم کر رہے ہیں, لیکن یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نہیں, کیونکہ ان کو آپ لوگوں نے بھونڈے کیسز میں اندر رکھا ہوا ہے, اب ایک نیا کیس بنا دے کہ کھانا نہیں. عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں شرکت کے لیے تیار ہوں اے پی سی کے اندر. وہ شرکت جو ہے وہ سیاسی رہنما کر سکتے ہیں, ان کے جو لوگ آزاد ہیں اس وقت قید نہیں ہیں, بھاگے نہیں ہے نا. آپ انڈائریکٹلی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ملک سے بھاگے نہیں, سزا یافتہ ہیں. بالکل بھگوڑے نہیں, کہہ دیں بھگوڑے نہیں جی. عمران خان صاحب بھگوڑے نہیں, بھگوڑا کیا, بھاگنا کیا ہے, ان کو ظاہری بات ہے ان کو سینٹنس ہوئی ہوئی ہے, وہ اب اپنی جو سزا کاٹیں گے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کسی بھی اس کے پاس بندہ کہتا ہے کیا ایک اور چیز یہ میں نے سنا, ابھی میں نے سنا کہ جی خان صاحب نے کہا ہے کہ میں بھوک ہڑتال کروں گا اسٹیبلشمنٹ کے معاملات سے, اگر اسٹیبلشمنٹ اپنے معاملات سے دور نہ ہوئی تو. یہ مجھے نہیں پتا اس میں کیا سچائی ہے کیا نہیں, لیکن یہ مجھے ابھی کہا گیا ہے کہ ایک ایسا کچھ ہوا ہے. کریں گے دیکھ لیں گے, کیا میں اس پر کمنٹ کروں. بھوک ہڑتال کر رہی ہیں کریں, نہیں کرنی نہ کریں, روزہ رکھ لیں ثواب ملے گا, نہیں روزہ رکھنا نہ رکھیں, نماز پڑھنی ہے پڑھیں نہ پڑھیں, پانی پینا ہے پئیں نہ پئیں. تو اس لیے کھانا کھلانے کھلائیں, نہیں کھلانا نہ کھلائیں. جب کوئی ہماری روایات ہیں, ہمارے کچھ اخلاقیات ہیں, اخلاقیات میں یہ بھی تو آتا ہے کہ کسی پہ آپ نے فیک کیسز ہم کسی کے گھر جاتے ہیں, ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو جب وہ بندہ ہمیں کوئی چیز پیش کرتا ہے نا تو وہ بیسکلی ہماری عزت نہیں کر رہا ہوتا, وہ اپنی عزت کرا رہا ہوتا ہے. تو وہ خان صاحب اپنی عزت کرانا آتا نہیں ہے. سو ٹرو. ایسے میں نے خان صاحب کی بات نہیں, میں کچھ ایسے ایک آدھ ایسے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جو بڑے کمزرف ہوتے ہیں, لیکن میں اس میں خان صاحب کی بات نہیں کری, بٹ کچھ ایسے کمزرف لوگ ہوتے ہیں کہ وہ گھر میں آنے سے پہلے ہی کسی کو گھر کے گیٹ پہ بھی روک دیتے ہیں کہ جی یہ بندہ ہمارے گھر نہیں آ سکتا. کمزرفی ہے ہمارے مسلمانوں میں, شاید تھوڑی سی ایٹیکیٹس کی کمی آ گئی ہے, لیکن اس میں خان صاحب کی کوئی ایسی بات نہیں. بہرحال یہ گلا کرنا بھی کہ مجھے جی سالن نہیں پوچھا اور مجھے چائے نہیں پوچھی, یہ آپ کی اپنی انسلٹ ہے. یہ آپ ہوسٹ کو برا نہیں کہہ رہے ہو, دس از یور ورڈز, کہ آپ کی ورڈ یہ تھی کہ اگلے نے آپ کو پوچھا. ہوسٹ کا معیار ہے, لیکن اس نے آپ کو ویلکم نہیں کیا. روایات ہیں, اس نے گھر کے اندر کیا جو ہے وہ چلتا ہے. دیکھ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے, آئی ڈونٹ نو ہمارے اس جو پوڈ کاسٹ سے جو ہے یہ ریلیونٹ ہے یا نہیں, میں نے نوٹ کیا جو ہمارے چاہے سندھ کے زمیندار ہیں, چاہے پنجاب کے ہیں, چاہے کے پی کے ہیں, چاہے بلوچستان کے ہیں, وہ دسترخوان کے بڑے کھلے ہوتے ہیں. وہ دسترخوان کے بڑے, کے پی کے بھی میں بتا رہا ہوں, دسترخوان کے بڑے کھلے ہوتے ہیں. ان کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. جب آپ ان کی طرف جائیں گے تو وہ اس طرح آپ کو رسپیکٹ دیں گے, اس طریقے سے آپ کی جو ہے نا وہ آؤ بھگت بھی کریں گے, آپ کو عزت بھی دیں گے, بٹھانے میں, آپ کو چھوڑنے میں, آپ کو ریسیو کرنے میں. یہ ایک ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. میں نے صحیح ہے ہمارے پورے پاکستان کے اندر, یعنی چاروں صوبوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. لیکن ابھی اسی کو میں آگے لے کے, لیکن ہمارے شہروں کے اندر, ٹھیک ہے, ہمارے شہروں کے اندر انفارچونیٹلی یہ چیزیں
پرانی روایات یہ ختم ہو چکی ہیں. اور اب آپ مجھے بتائیں جس ملک میں بجلی اتنی مہنگی ہوگی, جس ملک میں پیٹرول کے اوپر اسٹرائکس لگ جائیں گی, اس ملک میں کیا ہوگا؟ وہ گھر آئے کو کیسے ویلکم کریں گے؟ بھائی ابھی دودھ اتنا مہنگا ہو گیا ہے, بچوں کا دودھ اتنا مہنگا ہو گیا, اب چائے کہاں سے پلائیں گے؟ کیا کریں؟ گرین ٹی پلا دیں. اچھا گرین ٹی پلا دیں. گرین ٹی کے اوپر بھی ٹیکس لگ گیا, آپ کو پتہ ہے. اب بتائیں اس میں کیا ہوگا؟ مہنگائی کی. آپ میری بات سنیں حسن, ایک چیز تو آپ وہ بھی چھوڑ دیں, ہم پانی سادہ پانی پلا دیں گے. ویسے پانی بھی اب پیسوں سے ہی ملتا ہے. ایک سب سے بڑی بات یہ کہ پارٹی کے اپنے لوگ جیسے محمد زبیر ہوگی, ایون ریحام خان صاحبہ, محمد زبیر صاحب چھوڑ چکے ہیں, چھوڑ دی پارٹی. مفتاح اسماعیل ہوگے, ویسے میں کوٹ کر رہی ہوں, ریحام خان صاحبہ, یہ سب چیخ اٹھے جب ان کے بجلی کے بل آئے, جب انہوں نے مہنگائی دیکھی. اب حسن مہنگائی پہ بات تو کرے نا, آپ اس کو نہیں سپورٹ کر سکتے. دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے ویسے پرسنلی اباؤٹ یو اینڈ اباؤٹ می کہ ہمیں اپنے لیڈر کے لیے اتنا بھی obsessed نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم ان کی گوبر کو گھاس بنانے لگ جائیں, گلقند بنانے شروع کر دیں. بالکل نہیں بناتی جیسے آپ کرتے ہیں یا کوئی بھی کرتے ہیں. لیکن اب آپ ایک چیز دیکھیں, مہنگائی میرا کوئی لیڈر نہیں ہے. اب ٹھیک ہے, میں خان صاحب کو پسند کرتی ہوں, میرے کپتان ہیں, مجھے وہ بڑے پسند ہیں. بشرا بی بی کی میں بہت عزت کرتی ہوں. لیکن اب بتائیں مہنگائی کا کیا ہوگا؟ خودکشیاں کریں گے لوگ, سڑکوں پہ آئیں گے, ایک دوسرے کو آگ لگائیں گے, کیا کریں گے؟ لوگوں کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے. لوگوں کے لیے 2 وقت کی جو روٹی کھانا وہ مشکل. تو یہ بات آپ اور میں ڈسکس کر رہے ہیں, ہائر لیول پہ تو کوئی افیکٹ نہیں ہو رہا نا. یہ انفارچونیٹلی کنڈیشنز ایسی ہیں کہ جو IMF کی جیکٹ ہے, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بولا تھا, وہ IMF کی جیکٹ اپنے خرچے, IMF گیا بھاڑ میں, اپنے خرچے کنٹرول کریں. جی اپنے خرچے بالکل کنٹرول کرنے چاہیے. کیوں نہیں کر اشرافیہ کا لیے میں نے پرسوں ایک ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پہ کہ وہ اشرافیہ صاحبان بیٹھے ہوئے لان میں اور چلرز لگے ہوئے ہیں. یہاں عام بندہ پنکھا نہیں لگا سک رہا, یہاں بجلی نہیں آ رہی, بل آئے جا رہے ہیں, بجلی بھی نہیں آ رہی, اور لان میں چلر لگا کے بیٹھے ہوئے. بہرحال یہ تو انڈیویجول ایکٹ ہے ان کا, اس کو بھی کنٹین کرنا چاہیے. لیکن بہت سی سرکاری جو بلڈنگز ہیں ان پہ آپ رات کو بھی جائیں نا, صبح کے ٹائم بھی جس وقت روشنی ہو جاتی ہے تب بھی لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں ملک میں بجلی نہیں ہے, ایک طرف بجلی کے بل آ جاتے ہیں, اور ایک طرف یہ جو سرکاری بلڈنگز ہیں ان کی بجلیاں آن ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ ہاں یہ بھی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو کئی ایسے سرکاری افسران ہوتے ہیں, ان کے افسر صاحب جو ہے کسی آفس میں جاتے ہیں تو ان کے آنے سے, اپنے آفس میں گئے, ان کے آنے سے 15 منٹ پہلے سے گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے اور اس میں اے سی چل رہا ہوتا ہے. تو پیٹرول بھی تو سرکار کے ٹیکس کے پیسوں کا استعمال کر رہی ہیں. گرین نمبر پلیٹ ہے, پھر کچھ بچے کبھی چلا رہے ہیں ان کی گاڑیاں, کبھی اس طرح کے چلا رہے ہیں, پھر ابھی ان کی تزئین و آرائش کے اوپر کروڑوں روپے لگائے جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر ہم کیوں نہیں بول رہے؟ یہ ہمارا سسٹم ہے, ہمارا یہ وہ سسٹم ہے جو ہماری بیوروکریسی کا جو مافیا ہے اس وقت, وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کو کوئی لگام نہیں ڈال سکتا. وہ اتنے شارپ لوگ ہوتے ہیں, وہ اتنے تیز لوگ ہیں یہ کہ یہ ہر جو اقتدار میں آتا ہے بندہ اس کے ساتھ جلن ہو جاتے ہیں, اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اعظم خان صاحب آنکھ کا تارا تھے عمران خان کے. عمران خان بڑے بڑے وزراء کو لفٹ نہیں کراتے تھے, شاہ محمود قریشی کی کوئی حیثیت نہیں تھی, جہانگیر ترین کی کوئی حیثیت نہیں تھی اعظم خان کے سامنے. لیکن پھر اعظم خان صاحب جب اقتدار گیا تو پھر اعظم خان صاحب کدھر گئے؟ کیا وہ عمران خان کے ساتھ ہیں؟ نہیں ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اسی طریقے سے جو بیوروکریسی ہوتی ہے وہ اپنے مطلب کے اوپر کھڑی رہتی ہے. بٹ یہ تو آپ کا ایک ٹونٹ تھا نا, لیکن بات وہی, چلے آپ کے اور میرے جیسا بندہ بیوروکریٹ بن جائے گا, غریب عوام کا کیا ہوگا؟ یہ جو میں کہاں بیوروکریٹ, ویسے ایک جنرل بات, چلے جنرل بات دیکھیں آپ کی خوش نصیبی ہے, دیکھیں وہ اپنے آپ کو بلو آئٹ سمجھتے ہیں اور بڑا رائٹلی سمجھتے ہیں جو بیوروکریٹس ہیں. ان کے فائدے بہت, ان کے فائدے کیا, ان کی حکمرانی ہے, جس مرضی کی حکومت آ جائے, اصل جو ایڈمنسٹریشن کر رہے ہیں, جو اقتدار ہے, اب غریب بیوروکریٹس کے پاس ہے. ٹھیک ہے, امیر یا کوئی پڑھا لکھا تو یہ تو چند دنوں کے لیے آتے ہیں چلے جاتے ہیں, اور جو کام بیوروکریٹ کرنا چاہیے. غریب کیا کرے گا؟ ایک دوسرے کو آگ لگائے گا. مہنگائی کے حالات بڑے تشویشناک ہیں, بڑے ہی حالات برے ہیں. گورنمنٹ اس پہ کیا کر رہی ہے سوائے اپنے خرچے بڑھانے کے؟ اس ٹائم کچھ بھی نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ کو پتہ ہے عید پہ بھی گورنمنٹ کے جو ٹرپس لگے ہیں ان کے کتنے خرچے ہوئے ہیں. ایسی جو ہے نا وہ کہتے ہیں جھوٹی جو ہے امید نہیں دلانا چاہ رہا, کیونکہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ بہت سیلفش ہے, گورنمنٹ صرف اپنے بارے میں سوچ رہی ہے, اور ان کی طرف سے عوام جائے بھاڑ میں. ٹیکس کا جو بوجھ ہے وہ عوام ہی اٹھائے گی, اور ہم عیاشیاں کریں گے, ہم فورن ٹورز بھی لگائیں گے, ہم پاکستان میں بھی لگژری قسم کے ٹورز لگائیں گے, ہمارے خرچوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی, ہم لوگ کچھ بھی نہیں کریں گے, ہمارے لاجز میں ہمارے گھروں میں مفت بجلی چلے گی, مفت نوکر ہوں گے, سب کچھ مفت ہوگا. یہ تو میں جو بات کر رہا ہوں کہ جو لاجز کی تزئین و آرائش جو XYZ چیزیں ہیں نا, یہ ایک طرف ہے.
جو آپ نے بجلی مہنگی کرنی ہے, آپ نے اپنا جو ڈیفیسٹ کو وہ کم کرنے کے لیے 49 روپیز پہ پہنچ گیا پر بجلی کا. ہاں, اور اس میں آپ کو پتہ ہے, معلوم ہے ویورز کو میں پھر بتا رہا ہوں کہ شام 7 سے رات 11 بجے, حسن یہ سولوشن تو نہیں ہے نا, 7 سے 11 بجے تک آپ نے بالکل انتظار کریں کہ اس میں کم سے کم بجلی استعمال کریں, ورنہ بڑا سلیب پڑے گا. گرمی دیکھیں, کلائمیٹ چینج دیکھیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں مل کر بھی نا مل جائیں تب بھی جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز ہے اس سے باہر نہیں نکال سکتی ملک کو. اب آئی ایم ایف نے جو آپ کے لیے ایک جیکٹ تیار کی ہوئی ہے, اسی جیکٹ کے اندر ہی آپ نے سروائیو کرنا ہے. پہ نہیں ہو رہا, صرف غریبوں پہ ہو رہا ہے. جی یہی ہے, ایسے ہی ہے. تو پھر غریب کیا کرے؟ بس یہ جو لوگوں کو آگ لگائی جاتی ہے, اپنی فرسٹریشن نکالی جاتی ہے, پھر یہی ہوگا, ایک دوسرے کو مار دو, ایک دوسرے کو جلا دو, ایک دوسرے کو کنویں میں, ایک دوسرے کو نہیں پھر جلائیں گے. یہ کس نے کہا کہ ایک دوسرے کو جلائیں گے؟ ٹائم بڑھے گا, غریب پھر آئے گا مڈل کلاس آدمی یا اپر مڈل کلاس یا میرے جیسے آدمی کی طرف. کرائم تو بڑھے گا, پھر انارکی آئے گی, پھر انارکی آئے گی. تو ان چیزوں کو ابھی کنٹرول کرنا ہوگا. کون کرے گا؟ اچھی چیز ہے روٹی سستی ہوئی ہے, اچھی چیز ہے کسی حد تک چیز ہے. اب بجلی جو ہے روٹی سستی ہوئی ہے سر, وہ جی مریم صاحب چلی گئی یا والد صاحب کے ساتھ تندور پہ ہاسپٹلز کے اندر جو ہے وہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. پنجاب کی دوائی کتنی مہنگی ہوگی, سندھ اور پنجاب میں ہاسپٹلز بڑے اپ گریڈ ہو گئے ہیں. ایک جنرل چیز, مجھے تھوڑی کبھی پین ہوتی ہے تو میں ونٹو جینو لگاتی ہوں. 70 روپے کی ونٹو جینو اب 200 روپے کی مل رہی ہے, ڈبل سے بھی ڈبل کر دیا. کیسٹین ایک چھینکوں کی دوائی ہے, الرجی ہے, وہ اتنی سستی تھی, وہ ڈبل سے بھی ڈبل ہوگی. جی بالکل ہوگی ہے. تو پھر کیا اور جو ریکارڈ پرائس ہائک ہوئی ہے نا جو ان کی ادویات کی جو قیمتوں میں, وہ عمران خان کے دور میں. اچھا وہ بھی عمران خان, جی وہ بھی نہیں, وہ عمران خان کے دور میں ہی مہنگی ہوئی ہے. تو کیا مریم کے دور میں جان بچانے والی ادویات نواز شریف نے آ کے کام کیا, تو نواز شریف صاحب بڑھ گیا تو کہاں کم ہوتے ہیں؟ بالکل کم ہوتا ہے. جس وقت انٹرنیشنلی کام بڑھتا ہے, روٹی کم کر کے دکھا دی انہوں نے, بڑا مارکا مار دیا. روٹی تو اس ملک میں مفت ہونی چاہیے تھی. آپ کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, روٹی تو مفت ہونی چاہیے تھی. روٹی آپ لوگ مفت دے نہیں رہے, روٹی بھی 16 روپے کی لگا دی. 16 روپے 25 سے گندم کا اسکینڈل آتا ہے, آپ نے اپنے کسانوں کو بالکل اگنور کر دیا. آپ نے باہر والوں کو پتہ نہیں کتنے اربوں روپے ڈالر دے دیے, اور آپ کہتے ہیں کہ جی روٹی سستی کر دی. اپنے آپ نے بندے کا کیا حال کیا, آپ کا کسان کہاں گیا؟ یہ بات نہ کریں. چلیں حسن, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اینڈ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا, ہمارا چینل چائے بھی بہت اچھی بناتا ہے, کیونکہ حسن کا ایک شکوہ ہے کہ چائے نہیں ہوتی, تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور اگر ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.